اللہ تعالیٰ سے رابطہ کتنا آسان ہے۔ اللہ کو یاد کیا یا اللہ سے دعا کی، فوراً رابطہ ہو جاتا ہے۔ جتنا اضطراری کیفیت ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ انسان کی دعا زیادہ جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اور بے قراری میں جب اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو وہ سنتا ہے اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ جیسے کلام پاک میں ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، یعنی وہ بھلا کون ہے جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا کو سنتا ہے اور تکلیف کو رفع کر دیتا ہے۔ یعنی ہماری جو بھی تکالیف ہیں اس کو دور کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم اپنی دل کی تمام تر گہرائی سچائی کے ساتھ پروردگار سے رابطہ کریں، دعا کریں تو وہ یقین قبول ہو جاتی ہے۔ آئیے اس سلسلہ میں ایک تاریخی واقعہ سنتے ہیں۔ چین کے ایک بدھ مت کے پیروکار تھے ہیون سانگ۔ وہ 602 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 662 میں ان کا انتقال ہوا۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں لکھا ہے 629 میں وہ چین سے ہندوستان کے سفر پر روانہ ہوئے۔ انہوں نے ہندوستان کے سفر نامہ لکھا جو تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کہتے ہیں کہ ہیونگ سانگ ایک بار اسی طرح سفر پر جا رہے تھے کہ بحری جہاز پہ قزاقوں نے حملہ کر دیا اور اس پہ قبضہ کر لیا۔ وہاں ہیونگ سانگ کیونکہ اس جہاز میں موجود تھے، لہٰذا ان بحری قزاقوں نے انہیں قید کر لیا۔ وہ بحری قزاق درگا کے پجاری تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کی قربانی درگا کو خوش کرنے کے لیے اس کی قربانی دیتے ہیں۔ اس نے ہیونگ سانگ نے بڑا کہا کہ بھائی میں تو بدھ ہوں، بدھ درویش ہوں، میں تو ایک حقیقت کی تلاش کے لیے، سچائی کی تلاش سے نکلا تھا۔ لیکن بحری قزاقوں نے اس کی ایک بھی نہ سنی اور طے کیا کہ اس کو ہم قربانی دیں، اس کی بھینٹ چڑھا دیں گے درگا کی اس پر قدموں میں اس کی بھینٹ چڑھا دیں گے۔ جب یہ مایوس ہو گیا ہیون سانگ تو اس نے خاموشی اختیار کی، قزاقوں سے بات چھوڑ دی اور پھر اس نے گیان شروع کیا، دعا کرنی شروع کی اور اس میں محو ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت سمندر میں تلاطم پیدا ہوا، لہریں بلند ہوئیں اور اس کو دیکھ کر جو بحری قزاق تھے وہ ڈر گئے۔ انہوں نے فوراً اس کو آزاد کیا، معافی مانگی اور اپنے کیے پر شرمندہ ہوئے۔ یہاں آپ یہ دیکھیے کہ جب تک ہیون سانگ بحری قزاقوں سے اپنی زندگی مانگ رہا تھا تو اس کی نہیں سنی جا رہی تھی، حتیٰ کہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کی بھینٹ دے دی جائے گی۔ لیکن جیسے ہی اس نے اپنا دھیان کیا اور دعا مانگی، گیان کیا، تو کیونکہ اس نے رابطہ کیا پروردگار کی طرف، اس ہستی کی طرف جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، جو چاہے سو کرے، تو اس کی دعا، اس کی اضطراری دعا بارگاہ میں خداوندی میں قبول ہوئی اور اس کو اس مشکل سے نجات مل گئی۔ تو اس سے واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیے جب بھی آپ اپنی دل کی بے قراری کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ دعا مانگیں گے تو وہ یقیناً قبول ہوگی، اور جس تکلیف سے آپ گزر رہے ہیں یا جس تکلیف میں جکڑے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے ہیں، وہ تکلیف بھی انشاءاللہ رفع ہو جائے گی۔